ہیلو، دس از سید مزمل، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں، جس کی وجہ سے بہت سے میسج آئے کہ یار آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، آپ کہاں پر ہیں اور کیا وجہ ہے۔ آئی ول اپلوڈ اے ویڈیو سون جس میں میں ایکسپلین کروں گا وجہ کیا ہے، بٹ فی الحال بات یہ کرنی ہے کہ جس وقت ہم سب انجوائے کر رہے تھے پاکستان کی ون کو اوور انڈیا ان دا ورلڈ کپ، اور میچز کی طرف دھیان تھا، سارا کچھ کر رہے تھے، وہ نیوزی لینڈ والے میچ کو سیلیبریٹ کیا، افغانستان والے کو کیا، تو اس دوران ہو یہ رہا تھا کہ آپ کی پوری جی ٹی روڈ، سرٹن سٹیز اراؤنڈ اٹ، اور اسلام آباد کی طرف ایک مارچ ہو رہا تھا جس میں مولانا حضرات شریک تھے، اور انٹرنیٹ کے سگنل بند تھے، سڑکیں بند تھیں، دکانیں توڑی جا رہی تھیں، پولیس والوں پہ فیٹل اٹیکس ہو رہے تھے، جس میں گورنمنٹ کے سٹیٹس کے مطابق 4 اور ان آفیشیل سٹیٹس کے مطابق تقریباً 12 پولیس والوں کو مارا گیا۔ دے ور ڈپرائیوڈ آف دیئر لائیوز ایکچولی، تقریباً 90 کے قریب ابھی بھی فیٹلی انجرڈ ہیں جن کا علاج چل رہا ہے، اور 3-4 دن پہلے گجرانوالہ کے کانسٹیبل تھے جن کی لاش ملی، جس کے ناخن تک اتار لیے گئے تھے اور ہڈیاں توڑی ہوئی تھیں اس کی، اتنی بری طرح ٹارچر کر کے بغیر کپڑوں کے کھیتوں میں پھینکا گیا تھا اس کو۔ یہ سارا کیا تھا کس نے؟ ٹی ایل پی کے مارچ نے، تحریک لبیک پاکستان، which emerged as the 3rd largest political force in Punjab and 5th largest in the entire country in their first elections in 2018. And this was their 7th march. 7ویں مرتبہ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں سڑکوں پر آئے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے وینڈلائز کی ہے، دکانیں توڑی ہیں، آگ لگائی ہے، پولیس والوں کو مارا ہے، لوٹ مار تک کی ہے۔ کچھ پیٹرول پمپس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کنٹینرز یہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور بیکریاں لوٹ لیں، سارا کچھ کیا، ان دا نیم آف ریلیجن، ان دا نیم آف ہولی پروفٹ اینڈ ان دا نیم آف گاڈ۔ تو گورنمنٹ کا رسپانس یہ تھا کہ سب سے پہلے تو وہی الزام لگایا جو کہ رٹا ہوا ہے، فل ان دا بلینکس، پورا اسکرپٹ ایک لکھا ہوا ہے، بھارت، اسرائیل، امریکہ، یہ سارے مل کے یہ ساری کیمپین چلا رہے ہیں۔ اب اس میں ہر مرتبہ کبھی اس فل ان دا بلینک میں منظور پشتین ڈال دیتے ہیں، کبھی نواز شریف ڈال دیتے ہیں، اس مرتبہ انہوں نے تحریک لبیک کو اس میں ڈال دیا۔ فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ سارا انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے، واٹس ایپ گروپس ہمیں ملے ہیں جو ساؤتھ کوریا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو وہ فل ان دا بلینک والا جو اسکرپٹ ہے وہ پہلے عوام کے منہ پہ نا مارا گیا، پہلے اس کا جہاز بنا کے نا پھینک دیا، انہوں نے اڑا دیا ہمیشہ کی طرح کہ یار سمجھ جائیں گے، کیونکہ عوام تو یہ سوچتی ہی نہیں ہے کہ بھئی اربوں روپے ٹیکس لے کے کیا آپ کو اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ ہر مہینے کے اینڈ پہ بتا دیتے ہو کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ او بھائی تمہارا کام ہے روکنا، آپ پی آئی ڈی تھوڑی ہیں کہ انفارمیشن دے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یو آر سپوز ٹو بلاک دیز ایکسٹرنل تھریٹس اف دے ایگزسٹ ان دا فرسٹ پلیس، لیکن اسی طرح بتایا کہ یہ سارے ایجنٹ ہیں، سارا تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ہوا اس طرح سے کہ چند دنوں میں گورنمنٹ نے اپنا شیم فل سرنڈر کر دیا ہمیشہ کی طرح۔ اینڈ دس از دا 7th ٹائم دیٹ دا اسٹیٹ آف اے نیوکلیئر کنٹری سرنڈرڈ ان فرنٹ آف اے کمپلیٹ ہرڈ، ایک میس جو بیولڈرڈ ہرڈ نہیں ہوتا، یعنی کہ ریوڑ جتھے، تو صرف اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو رپورٹس کے مطابق 5 سے 10 ہزار لوگ تھے۔ سو دس از ہاؤ ایزی اٹ از ٹو ہائی جیک دی انٹائر اسٹیٹ آف پاکستان۔ کتنے لوگ چاہیے آپ کو پاکستان کی ریاست کو یرغمال بنانے کے لیے؟ 5 سے 10 ہزار۔ اف یو ہیو اٹ یو کین میک اینی تھنگ ہیپن انڈر دا سن ان دس کنٹری، کچھ بھی کرا لو، ہو جائے گا، اگر 5 سے 10 ہزار کی پولیٹیکل فورس آپ کے پاس ہے اور وائلنٹ ہے، پیسفل نہیں، وائلنٹ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب نے شاہ زیب خان زادہ کے شو میں آ کے معافی مانگ لی اگر میں نے ایکسٹریمسٹ کہا ہے ان کو اس بات پہ، اور جب وزیر اعظم صاحب نے ان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلایا تو یہ اندر گھسے، طاہر اشرفی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ طاہر اشرفی کیوں بیٹھا، اٹھاؤ اس کو باہر نکالو، نکلو باہر یہاں سے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا اشرفی صاحب آپ کی مہربانی، ذرا پلیز گو آؤٹ سائڈ۔ یہ ہے پاور کہ جو اسٹیٹ کے منسٹرز اور مشیر ہیں جن کو وزارت کے لیول پہ سیکیورٹی فراہم کی ہوئی ہے اور عہدے دیے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے کہا اس کو بھی نکالو، یہ بھی سائڈ پہ کرو، وہ بھی کرو۔ گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کیں
پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ اسلام کے نام پہ مارچ ہو رہا تھا کیونکہ وہ فرانس والا مطالبہ یہ وہ، لیکن مفتی منیب الرحمان جس کو یہ لوگ اپنا اسپیئر ہیڈ کہتے ہیں، مفتی اعظم کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے اس کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فرانس والا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ان کے سفیر کو، ان کے ایمبیسڈر کو یہاں سے نکالا جائے، ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کالعدم کا لفظ ہٹاؤ۔ سو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس مرتبہ یہ مارچ ڈیفرنٹ اس طرح تھا کہ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ دس پرٹیکولر پارٹی کیم آؤٹ آن روڈز جسٹ فار اے پولیٹیکل گول، نتھنگ ریلیجس۔ وہ صرف اس لیے سڑکوں پہ آئے کہ انہوں نے کہا ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، کالعدم کا لفظ ہمارے پارٹی کے نام سے ہٹاؤ، یعنی کہ جن کو انگریزی سمجھ آتی ہے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ان کو کہا جا رہا تھا۔ گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی، میڈیا کو ڈائریکشن دی ہوئی تھی کہ ان کے نام کے ساتھ کالعدم لگے گا، یعنی کہ بینڈ، آلموسٹ بینڈ۔ تو اس بات کے اوپر یہ باہر نکلے کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہماری پولیٹیکل فرینچائز ہے اس کو کنسالیڈیٹ کریں ہم لوگ۔ تو اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو سارے کارکن ہمارے پکڑے ہیں جس نے اسٹیٹ کی پولیس کو مارا ہے ان کو چھوڑو، فورتھ شیڈیول سے نکالو ان کو۔ سارے کے سارے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے، پلیز ہیلووین تو ہے لیکن یہ جو فرینکنسٹین ساری زومبیز باہر آ گئے ہیں ان کو اندر لے جائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو ظاہری بات ہے پھر سب ماننے کے علاوہ تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور ایون کہ یہاں تک بات آ گئی کہ اعجاز چودھری صاحب تحریک انصاف کے جو پنجاب کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے ٹی ایل بی کے ساتھ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ود اے پارٹی جو کہ باہر آ کے پولیس والوں کو جب دل کرتا ہے بروٹلی مرڈر کر کے چلی جاتی ہے۔ سو دے اٹیک یور ویری اسٹیٹ اینڈ یور اسٹیٹ ڈز سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان رسپانس۔ ایک معاہدہ بھی ہو گیا۔ وزیر داخلہ صاحب جو کہ ہوم لینڈ ساری سیکیورٹی جو ہے آپ کی ان لینڈ سیکیورٹی ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں معاہدہ کس نے کیا کس کے ساتھ، کل کا سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کس نے معاہدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بس یہ پتہ ہے عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ وہ بھائی 10 سال پورے کر لے اس طرح۔ بات تو یہ ہے کہ what is the quality in his tenure, not the quantity, not the number of years۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ معاہدہ سائن ہو جاتا ہے جو کہ جس میں ایک تصویر بھی سامنے آتی ہے، عقیل کریم ڈھیڈی صاحب جو کہ کراچی کے ایک ٹریڈر ہیں، میمن ہے وہ، اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ فرام دا گورنمنٹ۔ ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آرمی چیف نے نیگوشیشن میں اسسٹ کیا ہے، ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کھڑے ہوئے تھے تصویر میں۔ یہ ہے جی اسٹیٹ آپ کی، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز یہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب کوئی پیسفل آرگنائزیشن باہر نکلتی ہے اسٹوڈنٹس کی، ان کو کوڑے اور ڈنڈے مارتے ہیں اور ان پہ غداری کے مقدمے لگا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی پرامن احتجاج کے لیے نارتھ کی طرف سے آتا ہے، پنجاب سے نہیں اسلام آباد آتا، نارتھ کی طرف سے اسلام آباد آتا ہے، راستے میں ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے، وہیں پہ روک دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لاٹھی چارج ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو کبھی ان کو 1000 کے نوٹ دیے جاتے ہیں، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہی پریٹیکسٹ تھا نا، 2017 کے دھرنے کا، فیض آباد دھرنے کا فیصلہ 2019 میں انہوں نے سنایا اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز اپنے اختیار سے تجاوز نہ کریں، اور آج تک سزا مل رہی ہے اس بات کی ان کو۔ تو وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے وارن کیا تھا کہ اگر اس طرح ہوگا تو پورا ملک لپیٹ کے لے جائیں گے یہ لوگ۔ پھر تو کسی کو پرواہ خاص نہیں ہے اس کی۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جب پیسفل لوگ نکلتے ہیں ان کو آپ مارتے ہو، جب وائلنٹ لوگ نکلتے ہیں ان سے معاہدہ سائن کرتے ہو۔ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک پارٹی باہر نکل کے آپ کے 10-12 پولیس والوں کو آن ایوریج ہر سال مار کے گھر چلی جائے؟ آپ اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرو، معاہدہ بھی کرو، الیکشن بھی لڑواؤ اس کو۔ از اٹ پاسبل ان اینی سویلائز کنٹری؟ نو اٹ از ناٹ، نو اٹ از ناٹ۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکڈیمکس کی طرف دیکھنا ہے یا پولیٹیکل تھیوری کی طرف دیکھنا ہے یا ریسرچ کا کام دیکھنا ہے تو جو سب سے بہتر انالیسس کرتا ہے نا بندہ، اس کا نام ہے اناتول لیوین، اور اس کی کتاب ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری وچ یو مسٹ ریڈ۔ اور اس کا جو سینٹرل تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان از اے نیگوشیٹڈ اسٹیٹ، یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی ریاست ہے جس میں مختلف کنشپ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ طاقتور گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر طاقتور گروہ کی نا ایک طاقت ہے اس کے ہاتھ میں وائلنس کرنے کی۔ سو دیئر کیپیسٹی آف وائلنس میکس دیم اے ویری کروشل پلیئر۔ تو 15 20 30 40 50 گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک ریاست بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے پاکستان۔
اب اس میں بریلوی حلقے بھی ہیں، دیوبندی حلقے بھی ہیں، اس میں ایتھنیسٹیز بھی ہیں، اس میں ارائیں برادری بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے. ان سب کو ایک جگہ نیگوشیٹ کر کے بٹھایا ہوا ہے، اس کا نام پاکستان ہے. اور جس بھی گروپ کی جو نیگوشیٹ کرنے کی طاقت زیادہ ہے نا اسٹیٹ سے، وہ اسٹیٹ کے ریسورسز بھی لے سکتا ہے، انفلوئنس بھی لے سکتا ہے. جس کی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر وہ کہتا ہے، اناتول لیون یہ کہتا ہے کہ جب بھی لا اپلائی کرنا ہوتا ہے کسی پہ، تو پہلے پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیگوشیٹنگ یا وائلنس کرنے کی پاور کیا ہے. اب اگر آپ نے ٹی ایل پی پہ لا اپلائی کرنا تھا، بندے مارنے کا، املاک کو نقصان پہنچانے کا، سڑکیں بند کرنے کا، تو پہلے آپ نے ان کی اسٹریٹ پاور وائلنس کی دیکھی ہے. تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. سو دیٹ از وائی لا ان پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. جب اسٹوڈنٹس نکلیں گے، جب خواتین نکلیں گی، تو ان پہ کوڑے کیوں چلیں گے، ان کو کیوں مارا جائے گا؟ کیونکہ ان کی کیپیسٹی آف وائلنس کم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میکس ویبر جو کہ جرمن سوشیولوجسٹ تھے، انہوں نے تو اسٹیٹ کو ڈیفائن ہی اس طرح کیا ہے کہ اسٹیٹ ہیز اے مونوپلی آن دا لیجیٹیمیٹ یوز آف وائلنس. ریاست وہ ہوتی ہے جو کہ قانونی طریقہ کار سے طاقت کا استعمال کر سکے، اور جب قانونی طریقہ کار سے ہٹ کے طاقت کے استعمال کی جو فرینچائز ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے تو ریاست پھر نہیں رہتی. تو آپ اگر دیکھیں کہ ٹی ایل پی کے پاس اصل لیجیٹیمیٹ یوز آف وائلنس یا ان لیجیٹیمیٹ یوز آف وائلنس جو ہے، تو منوپلی آن وائلنس کی جو ٹرم ہے وہ تو ٹی ایل پی کے پاس ہے. جب دل کیا وائلنس کیا، گھر چلے گئے. سو ٹی ایل پی از مور آف اے اسٹیٹ دین دا اسٹیٹ آف پاکستان. ریاست پاکستان سے بڑی طاقت تحریک لبیک ہے، کیونکہ وہ منسٹرز کو بھی فارغ کر سکتی ہے، اپنی مرضی کے معاہدے بھی کروا سکتی ہے، اپنے بندے بھی چھڑا سکتی ہے. تو کل کی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے 4th شیڈیول جو ٹیررزم کے چارجز ہوتے ہیں اس سے ان کے بندوں کو نکالا، جیلوں سے رہائی کروائی ان کی. جو مطالبہ تھا وہ مان کے انہیں کہا کہ آپ کی مہربانی، خدا کا واسطہ ہے، گھر جاؤ. اور ہم نے دیکھا کہ اتنے پولیس والے جو مرے، وہ سارا کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. کون انصاف دے گا ان سب کو جن کے گھر اجڑ گئے ہیں اس طرح سے، جن کے بچے رو رہے ہیں کہ ہمارے باپ چلے گئے ہیں بغیر کسی ریزن کے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پولیس فورس کو آگے کر دیتے ہو. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ سوچتے ہی ہوں گے کہ یار یہ لوگ کیوں اتنے موٹیویٹڈ ہیں، یہ اتنے زیادہ بڑے جتھے بنا کے ہر سال باہر کس طرح آ جاتے ہیں، اتنے ایفیشینٹلی ایگریگیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ ہے کراؤڈ سائیکالوجی. جتھوں کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا، اس میں انسان نہیں ہوتے، وہ اینٹیں ہوتی ہیں جو ایک دیوار بناتی ہیں، اور اس میں انڈیویجول سوچ کوئی نہیں ہوتی، انفرادیت نہیں ہوتی. آپ اگر دیکھیں تو کوئی ایسا انسان سڑک پہ نکل سکتا ہے 10 دن کے لیے جو نوکری کرتا ہو، جس کے سٹیکس ہوں، جس کا پراپرٹی کا کاروبار ہو، جس کا کوئی بزنس ہو، یا جس کی اکنامک ایکٹیویٹی کوئی زندگی میں چل رہی ہو، نہیں نکل سکتا. میں اگر احتجاج کرنے 10 دن جاؤں، پیچھے سے دفتر والے مجھے نکال دیں گے. تو یہ کون نکلتے ہیں سڑک پہ باہر جو بالکل پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں؟ سارے کے سارے وہ ہیں، بیکاز دے کین افورڈ ٹو ڈو دس وائلنس آن اسٹریٹس. ان کو کبھی زندگی میں امپورٹنس ملی ہی نہیں تھی. جب وہ جتھے بنا کے باہر نکلتے ہیں، پولیس ان کے آگے لگ کے بھاگ رہی ہوتی ہے، ایک اشارہ کرتے ہیں گاڑیاں رک جاتی ہیں، ایک اشارہ کرتے ہیں دکان بند ہو جاتی ہے. دے فیل اے سینس آف امپورٹنس، ریکگنیشن ملتی ہے ان کو. جو فلاسفر ہے فریڈرک ہیگل، اس کی سینٹرل فلاسفی ہے، وہ تھائموس کا ٹرم یوز کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم کا اور اس کی انسٹنکٹ کا حصہ ہے یہ اسٹرگل فار ریکگنیشن، کہ انسان پہچان بنانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اپنی. تو یہ پہچان ملتی ہے ان کو، خوشی، ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے ان کے مائنڈز میں جب یہ سارے جتھوں کی شکل میں باہر نکل کے چیزیں توڑتے ہیں. سو دیٹ از وائی دے آر سیڈسٹک اینڈ دے انجوائے دس ویری ایکسپیرینس ایوری سنگل ایئر. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ نوکری، نہ گاڑی، نہ اچھا پارٹنر، نہ ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی بار ان کو سال میں امپورٹنس ملتی ہے جب یہ ڈنڈا اٹھا کے باہر نکلتے ہیں. تو اسٹیٹ نے ان پہ کچھ انویسٹ نہیں کیا. دیٹ از وائی دے ہیو بیکم اے فیول آف ٹیررزم اینڈ وائلنس اینڈ دس پلنڈر دیٹ دے ڈو ایوری سنگل ایئر. تو ہم آپ کو سمجھاتے رہ گئے، سالوں سے کہتے رہ گئے کہ اگر آپ مذہب کے اندر سیاست کو گھساؤ گے اور سیاست چمکانے کے لیے مذہب کا استعمال کرو گے تو ایسا بیکلیش آئے گا کہ آپ کی پوری ریاست کے ستون ہل جائیں گے. باز آ جاؤ اس سے، نہیں سمجھ آتی کسی کو. یہی شیخ رشید صاحب، یہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، یہی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے جانا تھا ان کے دھرنے میں ٹی ایل پی کے.
شیخ رشید صاحب کا کلپ موجود ہے, میں نے 2 ویڈیوز اس پہ کی ہوئی ہیں. ایک TLP کی ہسٹری پہ آپ پوری دیکھ سکتے ہیں, دوسری ویڈیو میں نے کی تھی لاہور رائٹس کے اوپر کہ فائنل سلوشن کیا ہے اس معاملے کا. میں اس پہ بہت بات کر چکا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس سب کے باوجود سمجھ نہیں آئی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو TLP سے فائدہ اٹھا رہے تھے اگینسٹ نون لیگ کے ووٹ توڑنے کے لیے اس پارٹی کو بنایا. آج آپ کی ریاست کے سر پہ یہ مسلط ہو چکی ہے. آج اس سے جان چھڑانے کی کیپیسٹی آپ کی ریاست کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہے. پہلے تو دیوبندی فیکشن کو آپ نے امپاور کیا تھا اپنے گول اچیو کرنے کے لیے, اب آپ نے بریلوی فیکشن امپاور کیا ہے, اور بریلوی اس کی پرسنٹیج ان ٹرمز آف پاپولیشن سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. اب آپ نے وہ آگ لگائی ہے جو اتنی دیر تک جلے گی کہ آپ کی ریاست کو بھی وہ بیچ میں جلا سکتی ہے آسانی سے. تو دیکھنا پڑے گا کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ 10,000 کے جتھے کے آگے ہر بار سرنڈر کیسے کر دیتی ہے. کیا سیکیورٹی لیبس ہے یہاں پہ. ہمیشہ سے اپیز کرتے آئے ہیں ان لوگوں کو, لیکن اپیزمنٹ حل نہیں ہے. تامل ٹائیگرز کے بارے میں پڑھ لیں, سری لنکا نے کس طرح ڈیل کیا ان سے. اگر نیگوشیٹ کرتے رہو گے نا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, آپ ہٹلر کے بارے میں پڑھ لیں. اپیزمنٹ کی جب پالیسی تھی یورپ کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیول چیمبرلین جب UK کا پرائم منسٹر تھا تو اس کی اپیزمنٹ پالیسی تھی. وہ سوچ رہا تھا واقعی ہٹلر کو کچھ زمینیں جرمنی کی پرانی زمینیں چاہیے ہوں گی, اس لیے یہ حملے کر رہا ہے ملکوں پہ. لیکن چرچل نے آگے کہا کہ نہیں, اس بندے سے بات نہیں ہوگی. بس چاہے ہمارا ملک تباہ ہو جائے, چاہے سارے فوجی مار دے, we will fight and we will kill and mitigate and destroy this evil called Hitler and his party, National Socialist Party. ہمیں بھی اپیزمنٹ سے جان چھڑانی پڑے گی. جب تک اپیز کرتے آؤ گے ان کو, ہمیشہ آپ کا نقصان ہوگا. ان کو فنڈ کر لو, فیسیلیٹیٹ کر لو, الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو فائٹ دیز ایلیمنٹس. اینڈ اف یو ڈو اٹ سونر یو کین سیو دس اسٹیٹ, ادروائز اٹ ہیز آلریڈی گون ٹو دا ڈاگس. تھینک یو.